تمام آپ تشریف رکھیں محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت نال درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. معزز مشائخ و علماء کرام اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم چشتیہ انٹرنیشنل دے پلیٹ فارم جامع مسجد ہارونیہ سینٹر کے اندر آج دی یہ باوقار تقریب سعید میرے بزرگاں دے عرس دے نام تے عرس محبوبین دے مقدس نام تے جس محبت اور عقیدت نال منائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے. جتنے احباب ملک دے مختلف حصوں تو تشریف لے آئے، اللہ کرم کرم تے کروڑا رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے. میں اپنے بھائی عاشق رسول عزت مآب جناب خلیفہ صفدر حسین صاحب ہارونی کا اور اس ہارونیہ سینٹر کی جملہ انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہاں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے نال اس سینٹر کے اندر اس پروگرام واسطے کیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے جذبے اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور آستانہ عالیہ نقشبندیہ موڑا شریف کا فیضان
اللہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ علماء اور مشائخ اتنی کثیر تعداد کے اندر تشریف لے آئے کہ فردن فردن نام لینا میرے واسطے مسئلہ بن جائے گا۔ میں ہر عالم دین کے جوڑے اپنے سر کا تاج سمجھ اس واسطے کہ ہر سنی میرے کملی والے کا ایک قیمتی ووٹ ہے۔ حضرات محترم، خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب نے اور شیخ طریقت الشیخ محمد عمران ابدالی صاحب نے اس نے پروگرام میں جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، میں دعا گو ہاں اللہ انہاں عزیزاں کی عمر علم بھی آواز انداز بیان کلام بھی اللہ فانی برکتاں پیدا فرمائے۔ اسی اہل سنت ہاں اور سانو ماں نے اپنے سنی ہوتے، کیونکہ اہل سنت وہ ہوتا ہے جڑا اہل نسبت ہوگی۔ اہل سنت کی پہچان کی ہے کہ وہ اہل نسبت ہوتے اور ممبر سے بیٹھا ہے واللہ باللہ تاللہ اہل نسبت ہی اہل جنت ہوتے۔ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اسی اللہ والیاں دے دامن نال اس واسطے وابستہ ہوندے ہاں کہ وہ اللہ والے نے، انہاں نوں اللہ دا سمجھ کے انہاں دے پلے پکڑنے ہاں، انہاں دے ہاتھ وچ کرتے ہیں، اس واسطے کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ رب تک پہنچن واسطے وسیلہ ضروری ہے۔ بولو رب تک پہنچن واسطے چھت پہ جا سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات میں کہہ دیا تو میں حق بجانے وہاں کے کائنات میں جتنیاں مسجداں نے، اے بیت اللہ شریف دیاں برانچاں نے اور کائنات میں جتنے ولیاں دے دربار نے گنبد خضرا دیاں برانچاں نے۔ سبحان اللہ۔ ساڈے نبی پاک دے اسماء گرامی دیکھو نا، کہ نبی کریم دیا نامہ وچ ایک نام ہے قاسم۔ کی نام ہے؟ نبی کریم دے 99 نام نے اور انہاں وچ ایک نام ہے قاسم، جہاں معنی ہے تقسیم کرنے والے۔ حضور کی تقسیم کرتے ہیں؟ کس چیز دے قاسم نے؟ اللہ دے خزانیاں دے قاسم نے۔ اللہ موتی دین والا، نبی کریم قاسم رب کو لے کے کائنات بھی تقسیم کرنے والے۔ اور جس اللہ نے محبوب نو قاسم بنایا نا، انہیں پہلے چوری بھری ہے تو پھر قاسم بنایا۔ فرمایا بابا جانا قائلن فاغنا۔ سبحان اللہ۔ شال ہونی چاہیے سبحان اللہ۔ لوگ کوڑ مار کے کہتے ہیں سلوات کی چھال آوے، میں نے قرآن کیا پڑھنا ہے، شال ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ 48 سال ہو گئے میرے تقریراں کر دے، میرے پتہ ہے قرآن کی میں پڑھنا ہے، میرے پتہ ہے شعر کی میں پڑھنا ہے، میرے پتہ ہے حدیث کی میں پڑھنی ہے۔ تسی بھی بڈھے ہو گئے سن سن کے، تو مجھے تک نہیں پتہ لگا میں قرآن سننا کیویں۔ پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو مدینے لے جائے گنج پا دے سبحان اللہ۔ فرمایا بابا جانا قائلن فاغنا۔ سبحان اللہ۔ اے کملی والیا حبیبا صاحب دینو حاجت مند پایا پس غنی کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ نبی نو غنی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کتنا غنی کیتا، انا آتینا کل کوثر۔ سبحان اللہ۔ جانا کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تکبیر۔ اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت محمد الرحمن کا قادری۔ استاد العلماء محسن اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی گل رحمان صاحب قادری زینت محفل بنے،
اللہ آپ کا سایہ دیر تک اہل سنت سرحد قائم رکھے. جتنے علماء اور مشائخ تشریف فرمانے میرے سر کا تاج نے. تو میں کر رہا تھا رب نے فرمایا محبوبہ جو کچھ میرا سی میں وہ تینوں دیتا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جس رب نے یار بھی جھولی بھری فرمایا سجنا نہ مکن والے خزانے تینوں دیتے خزانے میرے حوالے تیرے. سبحان اللہ. کائنات دا خالق میں ہاں تے مالک تینوں بنایا ہے. سجنا جدوں خزانے مکن والے نہیں تے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تیرے دروازے تو کوئی منگتا خالی نہ جاوے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہائے ہائے اللہ موتی اللہ اللہ حضور قاسم. اللہ اللہ. میں ممبر رسول سے بیٹھا پوری دنیا میں مسئلے کی ترجمانی کر رہی ہیں. ذمہ دار ہوں اپنی گفتگو کا. جب تک میں زندہ ہوں میں جو بحال کرتا رہے میں بھی کائنات میں ایک بندہ تے کوئی پیش کر دیو جڑا میرے رسول دے بوئے تو خالی پورے ہوئے. کلمے دی قسم ہے جس نے جو منگے ہیں میرے رسول نے عطا کیتا. اور نبی پاک نے صحابی حضرت قتادہ دی آنکھ میں تیر لگا تے آنکھ دا دیلا باہر آ گیا. اور صحابی تیرے جذبے تو قربان دیلا لٹک رہا سی اندر باقی سی اس سارے تے لٹک رہے ہیں تے قتادہ تلوار نال پھر بھی لڑائی کر رہے ہیں. نبی پاک نے صحابی نے دیکھا کہ قتادہ دی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے. اے لٹکنے والی آنکھ زیادہ تکلیف دیندی ہوے گی. قتادہ یار بڑا افسوس تیری آنکھ نکل گئی ہے ذرا ٹھہر جا میں تلوار کی نوک نال تندا کٹ کے پرا سٹ دیا تاکہ تینوں زیادہ تکلیف نہ ہوئے. حضرت قتادہ نے آخیا واہ بھائی واہ یہ کٹن کی اجازت تے تاں نہیں آنا جے بنا والا کوئی نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ. صحابی کہندا پیر بھائیا کیڑا ڈاکٹر نکلیاں اکھاں بناون والا. ہائے کیا کہنا. نکلیاں اکھاں بناون والا کوئی حکیم کون ہے. حضرت قتادہ نے میدان میں کھلو کے حضور نے خیمے میں بیٹھے. حضرت قتادہ کہنے لگے روح کو موجے طوفان سے کنارہ مل گیا. حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا. حضرت زہرا کو بھی ابا پیارا مل گیا. حضرت حسنین کو نانا پیارا مل گیا. اللہ ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. سبحان اللہ. قتادہ کہنے لگے میں کٹن کی اجازت تے تاں دیا تے بنانے والا کوئی نہ. صحابی نہ مسلم سی کہنے لگا یار قتادہ نبی پاک اکھاں بھی بنا لیتے. حضرت قتادہ نے آخیا جنگ ہو رہی ہے زندگی کا پتہ کوئی نہیں یار ٹھہر میں تینوں پہلے اکھ بنوا کے دساں. قتادہ نبی کریم دی بارگاہ آ گئے. سرکار خیمے کھجور دی جگائی تے جلوہ فرما سن. حضرت قتادہ نے آ کے سلام عرض کی. نبی کریم نے پوچھا قتادہ تیری آنکھ تے کی ہوئے. حضور نے پوچھا پیار نال قتادہ تیری آنکھ تے کی ہوئے. میں اگلے آواز کر رہا تھا یہ جملہ میں کہہ دیتا. ایک داڑھی والا کہنے لگا چلو یہ تے پتہ لگ گیا نبی پاک کو علم غیب نہیں. یہ غیب کا علم ہوتا تے پوچھتے کیوں. میں کیا آواز کر کر کے میں بھی بڑھا ہو گیا تو بندے کا کہنے لگا کہ پتہ ہوتا تے پوچھتے کیوں. میں کیا پاگلا کدے پیار نال پوچھا جاتا ہے کدے امتحان واسطے پوچھا جاتا ہے کدے ویسے بندہ پوچھ لینا ہے. سکول کا ماسٹر دوسری کلاس کے بچے کو آکے وہ امام دینا کھڑا ہو جا وہ بچہ کھڑا ہو جائے وہ آکے 2 تے 2 کتنے ہوتے ہیں
کہتے بچے نے آکے بس تو تنخواہ آرام نہیں لینا بچے نے بھی پتا امتحان واسطے پوچھ رہے یہ جاندا پوچھ رہے امتحان لے رہے تسی حضرت قبلہ مفتی صاحب کو پیر صاحب کو تسی آ کے میرے کو حضرت صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں السلام علیکم حضرت صاحب کی تسی انے ہو تو نہیں پتہ کتاب پڑھ رہے مطلب ایسے ہی پوچھ لینا کہ کی کر رہے حضرت قتادہ دی اکھ بھی لگا تیر جنگ ہو رہی ہے اکھ دا ڈیلا باہر ہے ہر بندہ جاندا ہے تیر لگا ہوے گا اکھ باہر آ گئی نبی پاک نے محمد کو پوچھا کہ لگا کہ پتہ ہوندا تے پوچھدے کیوں میں کہ مسئلہ دور نکل جائے گا رب نے بھی کی گل پوچھی سی اللہ سے کہہ دیو ساڈا مسئلہ یتیم مسئلہ نہیں ساڈا عقیدہ قرآن نال بھی ثابت ہے مصطفیٰ دے فرمان نال بھی ثابت زندہ آباد حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قد مبارک سی 10 گز قد دے برابر سی آپ دا عصائے موسوی موسیٰ علیہ السلام سجے ہاتھ میں عصا پکڑیا سی قرآن کہنا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ سبحان اللہ پیار کہہ دیو سبحان اللہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں کی ہے کس نے پوچھا اللہ نے کدے کولو موسیٰ علیہ السلام کولو کی کہندا ہے تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے ڈنڈا کتنا لمبا سی 10 گز تے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہندے میں خدائی کردے ہیں تینوں زمانہ ہو گیا سجے کبے دا پتہ ہی کہ 10 گز ڈنڈا نظر نہیں آ رہا یہ تے پتہ ہی بس سجے ہاتھ وچ پتہ ہے پر وہ بھی ہوتے تھے پتہ نہیں بول کر دیو نبی سن انہوں نے پتہ سی پیار نال پیا پوچھنا ما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے آگیا قال ہے یا سائی یا اللہ یا سائی اتوکا علیہا میں انہیں سے ٹیک لگانا وَأُشْتُ بِعَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى یاد آتا ہے میں اس پہ تکیہ لگانا ہے ادھے نال بکریاں تے پتے بھی جھاڑنا ہے اور بھی بڑے کم لینا ہے سوال کی سی تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے اس کا جواب اتنی کافی سی نہ ہے یا عصا آسا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے نے آسا ہے میں ٹیک بھی لانا ہے میں بکریاں تے پتے بھی جھاڑنا ہے میں اور بھی بڑے کم لینا ہے میں عالم تصورات وچ آکھیا یا موسیٰ کلیم سوال تے بڑا مختصر سی سجے ہاتھ وچ کی تسی کہندے تے بس آسا ہے یہ اگے لمبی تقریر کرن دی کی لوڑ سی فرمایا تینوں پتہ نہیں میں گل کدے نال پیا کرنا میں جانا ذرا گفتگو لمبی ہو جائے رب نوں پتہ پر پیار نال پوچھیا تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے حضور جانتے نے اکھ دا ڈیلا باہر نکلے کرتا تھا تیری اکھ کی ہوئے یا رسول اللہ دشمن نے تیر مارے ہے ڈیلا باہر آ گئے نبی کریم نے فرمایا کرتا تھا اے 10 بات تو چاہتا کی یہ وہی کہہ سکتا ہے جڑا مختار کل ہوئے جڑا بااختیار ہوئے حضرت قتادہ نے آکے یا رسول اللہ چاہنا کی آنکھ چاہیے آنکھ میری نکلیے آنکھ چاہیے ان اپنے رسول دا اختیار دیکھو نبی پاک فرماندے نے قتادہ آنکھ لینیاں یا جنت لینیاں تو تے چھوٹی چیز دا سوال کرنا میں تے جنت نہیں دے سکتا آنکھ لینیاں یا جنت لینی ہے حضرت قتادہ نے کرم کا دروازہ کھلا ہوا ویکھیا یا رسول اللہ جنت ہی دے دی نبی کریم نے فرمایا جا جنت تیری ہو گئی تیرے نام ہلاک ہو گئی جا تو جنتی ہے حضرت قتادہ نے نبی پاک کو جنتی ہونے مہر لگا لی تے مہر لگا کے نا تے خیمے تو باہر نکل کے پھر واپس آ گئے نبی پاک نے فرمایا کہ قتادہ ہن کی چاہنا ہے یا رسول اللہ یہ دسو کہ جنت میں جتنے بندے جان گے 2 اکھاں والے ہون گے یا وچکانے بھی ہون گے
حضور نے فرمایا سارے دوست یا رسول اللہ پھر میرے نال مذاق کرن کے بعد کہنا کتوں آیا تواڈے دربار کمی پڑدی ہے جنت بھی دتی جے اکھ بھی دیو سبحان اللہ مجھے جنت میں جانے سے کنارہ ہو نہیں سکتا مگر یک چشم رہنا بھی گوارا ہو نہیں سکتا میری آنکھیں بھی ہوں اچھی اور دوزخ سے بھی بچ جاؤں کوئی ایسا طبیب ہو کہ دونوں نعمتیں پاؤں امام الانبیاء نے فرمایا کہ تازہ کی یاد کرے گا کدھر دروازے سے گیا تھا عذر منی یا قتادہ میرے قریب آئے نبی پاک نے اپنے انگوٹھے نال تے اپنی انگلی شہادت نال دیلا چک کے آنکھ وچ رکھیا اوپر لعاب دہن لگایا حضرت قتادہ کہندے نے رب دی قسم میں اندازہ نہیں کر سکیا لب پہلے لگی ہے یا آنکھ پہلے ٹھیک ہوئی سبحان اللہ ایک تے دسو جڑا مصطفیٰ دے دروازے تو ایک تے دسو جڑا رسول نے خیر نہ پایا ہوگا جو بھی آیا مصطفیٰ کریم نے انہی چولی کر دیتی رسول کے درود پڑھنے والے رسول کا ملاد منانے والے رسول کے نام سے خرچ کرنے والے ہو کملی والا تو روحانی جان دے گا اسے پتھر مارنے والے دعا دینا اسے کنڈے بٹھانے والے سے چلنا بھی سامنے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل بعد مرنے کے لاج میں بھی اجالا سارے واقع کے علاقے کے صوفی بزرگ حضرت طاہر کریمی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی تھی آج تو تھوڑے اسپیاں منڈلا بھی عجیب نہیں رہتے نے واق کہنے اکھا بند کر کے نا جلوہ یار میں ضرور ہو جاتے ہیں طاہر کریمی کہتے نے میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں بولو میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور بدل بدل کر لباس نوری بدل بدل کر لباس نوری ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں بدل بدل کر لباس نوری بدل بدل کر لباس نوری ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں اور عقیدے کی گل کی طاہر کریمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں لوگوں جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے جہاں بھی ذکر حضور ہوگا جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے لوگ کے کہنے نے وہ دیکھو دیکھو وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں وہ دیکھو دیکھو وہ دیکھو دیکھو حضور انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں اور سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ابو بکر صاحب زندہ باد پاکستان زندہ باد عقید پاکستان زندہ باد اسی اللہ والے نے دامن نال اس واسطے واپس کاواں کہ رب دے دوست نہیں ہو سکدا ہے ساڈی مننے نہ پر انہاں دی موڑدا نہیں ہائے 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 یہ عظمت والے شان والے انہاں دی عظمت قرآن بھی بیان کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی زبان بھی بیان کرتا ہے وقت مختصاری میں جو آیت پڑھی اس کے حوالے نال تقریر گزار ساتھ پیش کرنا ہے پھر عزیز صاحب کا محمد فیض والے نے انہوں نے خطاب ہوئے گا اور
فکری باتیں سنو گے ایمان کا سیدنا سلیمان علیہ السلام دربار لگے اللہ کا پاک پیغمبر تخت پہ جلوہ فرمائے آپ نے اپنے دربار میں ارشاد فرمایا کہ ملکہ بلقیس ملک سبا کو میرے دربار والا آ رہی کہ وہ پوچھ رہی ہے میرے دربار میں کون ہے جڑا او دا تخت او دے مسلمان ہو کے آن تو پہلے پہلے لے گیا ہوئے 700 میل دور سی ملک سبا دوسری روایت 1100 میل دور سی حضرت سلیمان کے دربار کو 1100 میل دور تے 70 گز چوڑا 80 گز لمبا 40 گز اونچا ہیرے تے جواہر جڑے ہوئے تے 7ویں کمرے چ بند تے ہر کمرے تے تالا تے ہر تالے دی چابی بلقیس دے کول تے اللہ دے نبی فرماندے نے کون ہے میرے دربار وچ میرا غلام جڑا او دے مسلمان ہو کے آن تو پہلے پہلے او دا تخت ایتھے لے کے آوے میں روایت نہیں پڑھ رہا آیت پڑھ رہا ابو بکر دا کلام نہیں کلام الہی اللہ نے نبی دے دربار میں 2 قسم دے لوگ بیٹھے سن ایک جنات دوسرے انسان قرآن کہتے ہیں جب نبی نے اعلان کیتا قال عفریت من الجن جن سے سبحان اللہ کو جن جن پہ ہی نہ قال عفریت من الجن سبحان اللہ جنہ وچوں ایک دیو بولیا عفریت بولیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہی سبحان اللہ حضور میں طرف لگ گیا فرمایا ہو گیا جنہ کتنی دیر لگائے گا کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک آپ دے اٹھن بیٹھن تو پہلے یا مجلس برخاست ہو تو پہلے وہ جڑا 1100 میل دور 7ویں کمرے تخت ہے نا وہ میں لے کے آواں گا وقت کی لگے گا اٹھن بیٹھن تو پہلے یا مجلس برخاست ہو تو پہلے کہنے لگا کہ میں قوی بھی ہوں کہ امین بھی ہوں میں امان خیال سے کوئی کرسی سجے کبھی نہیں کوئی بھی طریقہ موچی گھومتی ہوگی میں وعدہ کرنے میں لے کے اللہ کے نبی نے فرمایا تو بیلا پڑھیا میں جلدی چاہیے تو بیٹھا میں تیرے کو نہیں منگانا مجھے جلدی چاہیے ہوں پھر کون بولیا سنو قرآن قرآن کے اندر قال الذی عنده علم من الکتاب سلیمان علیہ السلام کے مدرسے کا ایک طالب علم بولیا جنہیں پوری کتاب نہیں سی پڑھی ہے کچھ کتاب پڑھی سی عنده علم من الکتاب کتاب کی کچھ کتاب دا عالم سی اور یہ پورا مولوی نہیں سی بنیا طالب علم ہی سی قال الذي عنده علم من الكتاب کتاب دا عالم بھی ہے پیغمبر دا امتی بھی ہے سلیمان علیہ السلام دا صحابی بھی ہے آپ دی کابینہ دا وزیر بھی ہے امت دا ولی بھی ہے کہنے لگا حضور انا آتی کا بہی میں لا کے آواں گا فرمایا تو کتنی دیر لائے گا اور کہتی یا نبی اللہ میں جن نہیں میں ولیاں جنہاں کو دیر ہو سکتی ہے ولیاں کو دیر نہیں ہوتی سبحان اللہ میں کو جن دے نہیں میں ولیاں کو دیر کرتی فرمایا پھر بھی کہنے لگا قبل یا تقدر الیک طرفک آنکھ چمکن تو پہلے آنکھ چمکن تو لوگ دے میں نبی کی مثل تے نبی میری مثل ہے اے میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس مجمع جو جڑا بندہ آنکھ چمکن تو پہلے اس رومال نو ہاتھ لاوے میں انہوں 1000 پاؤنڈ دیاں
پر میری اکھ چمکن تو پہلے میں اپنی اکھ کے آ جاؤں یہ بھی تو دوسرا بندہ اپنے آنے کو بھی آ کے لا نہیں میری اکھ چمکن تو پہلے اللہ کا ولی کہتا اکھ چمکن تو پہلے میں 1100 میل دور 7ویں کمرے سے پیا ہوا تخت لے کے اللہ نے نبی نے فرمایا کتنے رہو کسی چیز کو لے جان واسطے اتنے جانا ضروری ہے یہ اللہ کا ولی جانتا نہ تے لے کے نہ ہوندا گیا بھی ضرور ہے مجلس کو ہلیا بھی نہیں سبحان اللہ گیا بھی ضرور ہے نہ جاندا تے تخت نہ لے کے آوندا مجلس تو غائب بھی نہیں ہویا نتیجہ کی نکلیا اللہ کے ولیاں نو رب نے طاقت دی ہے ولی یہاں بھی ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کسی امت کا ولی سی سلیمان علیہ السلام ایمان دسو جو سلیمان علیہ السلام کی امت ولی کا ایک کمال ہے ایک کملی والے کی امت ولی کا کی کمال سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جس عظیم بابے کا فیض ہے ساتھ جو ہوئی تو پھر بادشاہ نے رنگیا چشتیاں خیر پایا سیال نو تے سیال نے پایا گولڑے نو تے جلال پور نو تے دنیا کی فیض پہ تقسیم ہوتا ہے خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی حجامت کران پہ کہ نائی نے ادھا سیر بنیا تے ادھا باقی سی تے نائی رونا لگ پیا آپ نے فرمایا جامت کردیا رویا کیوں ہے رو کے کہنے کا حضور 12 سال ہو گئے میرا پتر گم ہوئے بڑی تلاش کی نہیں ملیا سر مندے پتر یاد آ گئے حضور بس آنسو نکلائے میں باپ بنوں بیٹا یاد آیا سر مندے ادھا سر بنیا ادھا باقی خواجہ صاحب مسلمان تصویر فرمایا رو نہیں میرے دربار روندے ہوندے نے ہنستے جاندے نہیں باقی سر باز منی جا پتر گھر آ گئی پہلے مل کے یہ ہے محمد مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی شان سبحان اللہ پتر گھر آ گئی جا مل کے آ نائی نے اتنے ہی رکھ دیتی کینچی سامان دوڑ پیا گھر گیا تے بیٹا ماں نو جفی پا رہا سی بیٹے نو سینے لا کے کہنے لگا بیٹا 12 سال ہو گئے نے تو گواچا آج تک تیرا پتہ نہیں چلیا اتنا جلدی کیوں آئے رو کے کہنے لگا بابا تو ناراض ہویا میں چلا گیا دہلی میں ہوٹل سے مزدوری کر لگ پیا اج میں سبزی لین جا رہا سا بازار وچ مینوں کسی نے نام لے کے آواز دیتی میں مڑ کے ویکھیا ایک بابا ادھا سر منیا ہے ادھا باقی ہے سبحان اللہ انہیں میرا ہاتھ پکڑیا میں ڈر دے مارے اکھاں بند کیتیاں اکھ کھولی تے بابا کوئی نہیں سی ماں سامنے کھلوتی سی سبحان اللہ نائی رو کے کہندا پتر چل ذرا میں تینوں اپنا پیر ویکھاواں بیٹے نو نال لیا شاہ محمد سلیمان توسوی دے دربار سے آیا بچے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا بابا رب دی قسم ہے بابا تے مینوں ملیا وہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا نام کیا ہوگا میرے جد حال حضور قبلہ بابا جی سرکار جنہاں کی زندہ کرامت میں تھوڑے سامنے موجود ہوں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نے ساری زندگی رسول اللہ کے دین کا حکم دیتا ساتویں پشت ہے سرکار کی برداشت میں ہڈے آباؤ اجداد نے رسول اللہ کی نوکری کی تھی انہوں نے مہربانی دنیا تو جان لگی اور نوکری سانوں کی دماغ ہے اسے ہم لا گئے بڑے عزا بابا جی میرے فرما دے پتر ابو بکر تیرا جسم اتنا بھارا ہے پتر تو مزدوری کرنے کے قابل نہیں لوگ تیرے ہاتھ چومنے نہیں اس واسطے کہ تو محمد عربی دے ٹکڑے سے پلے ہے محمد کا نام کرے رسول کے دروازے تے سر جھکاتا رہے دنیا تینوں چکتی ہوے گی ارشاد ہے جناب محمد رسول اللہ نے غلاموں دی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں علماء جو زندہ موجود نے اور سینکڑوں عوام موجود نے میں یہ پیدا نہیں تو ہوا میرے والد صاحب کے گھر اولاد نہیں سی
اہل تشیع کے مقابلے میرے شریف حزب الانصار کا جلسہ سی. میرے والد صاحب تقریر کر رہے سن, صحابہ کی عظمت بیان کر دیا کہ والد صاحب نے فرمایا اے مسلمانوں میرا ایک اعلان سن لو. میں ساری زندگی صحابہ کی نوکری کی ہے, صدیق و فاروق عثمان و علی نے گیت گائے نے. میں اعلان کر رہا میرے گھر 4 بیٹے ہوں گے. پہلے کا نام میں ابو بکر رکھاں گا, دوسرے کا نام عمر رکھاں گا, تیسرے کا نام عثمان رکھاں گا, چوتھے کا نام علی رکھاں گا. میں اعلان کر رہا میں اج تقریر کے دوران رب کو صحابہ کے صدقے 4 ہوئے نہیں. اگر میرے گھر 4 بیٹے نہ ہوئے تو میں لکھ دینا میں شیعہ ہو جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ پاکستان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آپ دے اعلان تو ٹھیک 9 مہینے بعد میں دنیا چاہیا. آپ نے میرا نام رکھیا محمد ابو بکر. پھر وقت گزرتا گیا, ہمشیرہ پیدا ہوئی, پھر ہمشیرہ پیدا ہوئی. پھر والد صاحب نے غالباً چنیوٹ کے سے اعلان کیا لوگوں ہوں میرے گھر محمد عمر آنے والا ہے. الٹرا ساؤنڈ تو نہیں سر بنے, یہ بہت بات بڑے نہیں. فرمایا اس تک ان فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. محمد کی فراست کو نظر اللہ کے نور نہ دیکھ لے. فرمایا محمد عمر آنے والا ہے. پھر اللہ نے محمد عمر جیسا بھائی سمجھا کیا. پھر والد صاحب نے محض سی ملتان کی تحصیل شیعہ کے مقابلے جلسہ سی. سینکڑوں علماء اسٹیج پہ بیٹھے. والد صاحب نے فرمایا شیعو ہوں عثمان آن والا ہے. کسی ملانگ نے رکا لکھیا اس باری لڑکی پیدا ہو گئی. والد صاحب نے فرمایا لڑکی پیدا ہوئے گی میں شیعہ ہو جاؤں گا. حضرت علامہ مولانا خدا بخش علی رحمت اللہ علیہ نے ابا جی نو آخیا بھائی جان بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو, قدرت کے کام کا کی پتہ ہے, ہو سکتا ہے بچی پیدا ہوئے. والد صاحب نے فرمایا خدا بخش یار تو عالم ہو کے تو میری بات کو سمجھ نہیں سکیا. میں صدیق کا صدقہ منگیا, مینوں ابو بکر ملیا. میں عمر کا صدقہ منگیا, مینوں عمر بیٹا ملیا. عثمان نو تو اتنا کمزور سمجھی ہے, خدا دی قسم ہے اگر عثمان پیدا نہ ہویا تو دعویٰ کو چھوڑ دے گا. رب نے پھر سر بھائی عثمان دیتا. پھر والد صاحب نے کیا محمد علی آئے گا. پھر محمد علی پیدا ہوا. سال گزرے پھر ایک بچہ ملیا, آپ نے اس کا نام رکھیا محمد حسن. سبحان اللہ. کسی ملانگ نے رکا لکھیا تو ساتھ 4 کا اعلان کیا سی کہ 5واں کیویں آ گیا. والد صاحب نے فرمایا 4 رب نے میرے اعلان سے دیتے, 5واں رب نے مینوں انعام دتا ہے. بس صحابہ دے نام رکھے نے حسن تے نو انعام. سبحان اللہ. ایسی انہوں نے جدہ کرامت تھوڑے سامنے موجود ہے. بعض کرامت سنیا جانیاں نے بعض دیکھیاں جانیاں نے. دیکھ لو 48 سال ہو گئے میرے کو سنیا کرتے ہیں. شوگر کا مریض ہاں, 26 سال ہو گئے میں شوگر کا 2 ٹیکے روز لانے. لیکن الحمدللہ نہ میرے آواز کی کمی آئی ہے نہ انداز کی کمی آئی ہے. جب تک مدینہ تو ٹکڑے پہنتے رہیں گے نا اسی چلتے رہیں گے. تھوڑے یو کے بڑے بڑے خطیب آئے نے, کوئی 2 سال چلے ہیں, کوئی 4 سال چلے ہیں. رفتہ رفتہ وہی مشہوری ختم ہو گئی, وہی ماں ختم ہو گئی. میں 84 کو آ رہے ہیں, جب تک میری ڈائری میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے, اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. پچھلے سال میں 52 کتاب کیتے سن, ہوں میں 60 تو اوپر تک گیا اس وقت. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے بلال آخرت خیر اللہ کا من اللہ. کسی والے جو وقت گزرے گا تیری گھٹی چڑھ دی جائے گی. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے بغیر کسی تاخیر کے. عزیز صاحب ذرا محمد فیض آتے ہیں اور آپ کے خطاب کرتے ہیں, کا دامن بھی تانگے. اور پھر نماز تو بعد تھوڑے واسطے لنگر چشتیہ حضور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام چونکہ اسی چشتی ہیں لنگر تیار ہے. پھر لنگر جانے سے تھوڑا آپ کر جانے, پھر حضرت سلطان کو